یہ وہ میں نے کہا آپ ایس ایس سی پی سے رجسٹرڈ ہیں؟ کہتے ہیں ہم ابھی پینل پہ ہیں نا، ایسے لفظ ایک بول دیا پینل پہ ہے نا. میں نے کہا پینل مطلب؟ کہتے ہیں ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے نا. تو میں نے کہا جب وہ رجسٹرڈ ہو جائے پھر ہمیں بتانا. وہ پیسے لے کے بھاگ گئے تھے، رجسٹرڈ نہیں ہوئی. یہ مضاربہ سیکنڈل پیچھے چلا تھا. میں نے اسلام آباد میں ایک لیکچر دیا تھا، کالجز کے اسٹوڈنٹس آئے تھے، اس میں تکافل پڑھنا، گھنٹہ ڈیڑھ کا لیکچر تھا، بڑے سوال ہوئے اس میں ایک بندے نے دیکھا کہ یار یہ بندہ بول چھوڑ لیتا ہے، لوگوں کو قائل کر لیتا ہے. وہ مجھے علیحدہ سے لے گئے، کہتے ہیں جی اس میں آپ لوگوں کو کتنا پروفٹ دیتے ہیں؟ میں نے کہا ممکنہ طور پر 10-12% ہوتا ہے سال کا. اس نے کہا 10-12% سال کا، تو ہم 10% مہینے کا دیتے ہیں. بڑی بات. میں نے کہا تھا ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرائیں آپ، کدھر آپ پھر سال میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا. میں نے کہا آپ ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اتنا مضبوط آپ کا مالیاتی سسٹم ہے، اتنا مضبوط ادارہ ہے آپ کا، آپ لوگوں سے دوسروں سے 8-10 گنا زیادہ پیسہ دے رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کا تو ادارہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ شرعاً ضروری نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں آپ سے قرض لیتا ہوں، آپ بولیں گے اسٹام لکھ کے دو. تو شریعت میں اسٹام کہاں پہ ہے؟ نکاح پڑھائیں گے تو آپ کہیں گے نکاح نامہ، شریعت میں کہاں؟ شریعت میں جب قبول ہے. میں نے کہا جو قانون شریعت سے متصادم نہ ہو اس قانون کو عمل کرنا چاہیے. اس پہ آپ مجھ سے اسٹام کیوں لکھوائیں گے؟ آپ نے تحفظ کے لیے مجھے کیوں نہیں پیسہ دیتے؟ آپ شریعت میں تو جائز ہے قرضہ دینا، آپ دیں مجھے 1 لاکھ روپے. آپ کہیں گے لکھ کے دو بھائی، چیک دو، فلاں دو، یہ وہ، کوئی گارنٹی لیں گے نا مجھ سے تب مجھے دیں گے نا. تو میں نے کہا آپ کے پاس تو اتھارٹی کو نہیں پیسے لینے کی. تو پھر بس چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. وہ اربوں روپے کھا گئے. ڈبل شاہ دیکھو، یہ لوگ آپ سے باتیں کریں گے یہ والی. جب آپ جاتے ہیں نا مارکیٹ میں پھر یہ باتیں کرتے ہیں. یہ جو میں نے سروس چارجز بولا تھا، آپ نے کہا تھا وکالہ فی. ٹیکنیکل لفظ وکالہ فی ہے، پبلک کو نہیں سمجھ آتی. وہ وکالہ فی بولے گا، آپ سروس چارجز آسان لفظ بول دیں نا، اپنی سروسز دے رہے ہیں اور اس کے چارجز لے رہے ہیں نا. تو اب وکالہ فی بولیں گے، وہ بولتے ہیں وکالہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کو آپ سمجھائیں. ایک عالم کو بتائیں گے تو وہ تو سمجھ جائے گا، غیر عالم کو بتائیں گے تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا. تو لوگوں کے ساتھ جو ان کے انداز میں بات کریں نا، جو بات سمجھ آتی ہے ان کو. ٹھیک ہے. جو دوسری جو اس کی لائن ہے وہ ہے تحفظ کی. ایک بزنس ہو گیا، دوسرا تحفظ، جس سے یہ تکافل کا کنسیپٹ ہے وہ اصل میں دوسرا ہے. وہ ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے. کمپنی نے پہلے ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے نا اس کو وقف کیا. یہ ٹیکنیکلی چیزیں تھوڑی اس کو سمجھنا ہے. وقف ہوتا ہے کہ فلاح و بہبود کے لیے، نمازیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسجد ہے، مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے نا مسافر خانہ ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کی تجہیز تکفین کے لیے قبرستان ہے. یہ مختلف مختلف مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے بندہ زمین وقف کرتا ہے. وقف کیا ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے کوئی چیز کسی نیک مقصد کے لیے نکال کے اللہ کے سپورٹ کر دینا. ویسے تو پہلے بھی اللہ کا ہے سب کچھ، ظاہری طور پر جو ہماری ملکیت ہے اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دینا، یہ ہوتا ہے وقف. اب کمپنی نے ایک زمین کا ٹکڑا وقف کیا جس پر ہمارے جو دفاتر ہیں یا ہمارا جو سسٹم کام کر رہا ہے نا، یہ دوسری لائن والا، وہ اس پہ قائم ہوا. یہ کس لیے وقف کیا کہ اس میں ایک فنڈ قائم کریں گے جس میں لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے. جو ممبران ہوں گے ان کی فلاں فلاں حادثات، اموات، فلاں فلاں صورت میں اس فنڈ سے ان کو مالی معاونت ان کی فیملی کو دی جائے گی. یہ ایک مقصد ذہن میں رکھا. جس وقت زمین وقف کی جاتی ہے نا تو ایک مقصد ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ یہ مسجد کے لیے ہے، مسافر خانہ کے لیے ہے، قبرستان کے لیے ہے. تو یہ مقصد مد نظر رکھ کر ایک اس زمین کا ٹکڑا وقف کیا گیا. وہاں پہ اب ایک فنڈ قائم ہوا. اس میں جو پیسہ کلائنٹ ہمیں دیتے ہیں اس کا کچھ حصہ 5%، 10% اس تکافل فنڈ کے اندر جاتا ہے. تکافل فنڈ کی بھی کمپنی مالک نہیں ہوتی. کمپنی صرف متولی کا کردار ادا کرتی ہے، نگرانی کا کام کرتی ہے. یہاں سے پیسہ کلائنٹ سے لے کر تکافل فنڈ تک پہنچانے میں جو ہماری چین ہے اور جو ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، کمپنی اپنے یہ سروس چارجز لیتی ہے کہ یہاں سے پیسہ پہنچایا ہے، پھر یہاں سے لوگوں کو بینیفٹ بھی دینے ہیں، ان کی فیملیز کی مدد بھی کرنی ہے. تو یہ پورا جو چین کام کرتا ہے نا، اس کے لیے کمپنی اپنے سروس چارجز لیتی ہے یا وکالہ فی لیتی ہے. اب اس کے اندر جو پیسہ جاتا ہے، کمپنی اس جمع شدہ پیسے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتی. صرف کمپنی وہاں پہ ایک متولی کا کردار ادا کرتی ہے.
ہاں اس پیسے کو کسی جگہ اگر پیسہ زیادہ ہو جائے تو انویسٹمنٹ کر دی جائے تو پھر ظاہر ہے وہ شریعت کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ جس جگہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں سے وہ پرافٹ جہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کچھ وہ لیں گے کچھ واپس آئے گا. جیسے آپ کے پاس مسجد کا پیسہ زیادہ ہو جائے آپ کوئی دکانیں لے لیتے ہیں نا تو دکانیں پھر ان سے آمدن ہوتی ہے تو پھر وہ مسجد میں جاتی ہے نا. یا بعض جگہوں پہ زمین ہوتی ہے 5 کلے زمین مسجد کے نام پہ ہوگی تو مسجد میں جا کے حال تو نہیں چلانے, مقصد یہ ہوگا جو آمدن ہوگی اس سے چلے مسجد کا فائدہ ہو, چندہ مانگنے کی بجائے اس طرح آمدن ہو جائے. تو یہ بعض اوقات فنڈ بھی اس طرح مختلف جگہوں پہ انویسٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس فنڈ میں سے کمپنی 1 روپے لینے کی روادار نہیں ہے, جبکہ انشورنس کمپنیاں یہ فنڈ کھا جاتی ہیں سارا. یہ فرق ہے. اب اس میں پیسہ گیا تو پہلے سے یہ شرائط چونکہ طے ہو چکی ہے کہ حادثات کی صورت میں, اموات کی صورت میں, معذوری فلاں فلاں صورت میں جو بندہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان شرائط کے تحت اگر خدا نخواستہ وہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کی فیملی کی یا اس کی سپورٹ کی جائے گی. دوسری چین یہ ہے تکافل, اسی سے کنسیپٹ نکلا ہے. مختصر یہ تعارف ہے. اب اس پہ آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ سمجھنا چاہیں؟ یہ جو فنڈ ہے حادثات کی صورت میں نقد کرنے والا تو وہ فنڈ مطلب صرف انہی لوگوں کے لیے مختص ہے جو انہی لوگوں کے لیے شریک ہیں, انہی لوگوں. کاروبار الگ ہے جو اس فنڈ میں پیسہ دے رہے ہیں. ہاں کاروبار یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. پھر بالکل کاروبار الگ ہے. ایسا بھی ہے کہ کاروبار میں پیسہ دے اور اس فنڈ میں نہ دے؟ نہیں ایسا نہیں, لیکن دیتا دونوں طرف ہے وہ, لیکن یہ مرج نہیں ہے آپس میں. مرج تو نہیں ہے. جی جی. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو کمپنی آپ نے علیحدہ جو بنایا ہے جی جی کہ یہ وقف ہو گیا ہے, جی جی, تو وہ وقف کا جو آپ کا پیسہ ہے جی جی, کیا اس کو استعمال کس پہ کیا جائے گا یہ تو کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ شریعہ بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. شریعہ بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. جی جی. اور یہ پیسہ صرف انہی پہ استعمال ہو سکتا ہے جن لوگوں نے جو اس میں ممبران ہیں, جو اس کے ممبر ہیں, جن کا پیسہ ادھر آ رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اب 2-3 قسطیں دیں اس کے بعد قسطیں نہیں دیے, اب اس کا پیسہ ادھر نہیں جا رہا جو کاروبار میں پڑا تھا, لیکن اس میں سے کچھ پیسہ وہ بندہ پہلے لکھ کے دیتا ہے. 2 ہمارے ہوتے ہیں آگے جو ہے نا, اس کی ایک تکافل ایکسٹینشن بولتے ہیں. وہ بندہ پہلے سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اگر میں قسط نہ دوں نا تو میرے کاروبار میں سے کچھ پیسہ نکال کے تکافل فنڈ کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ میں اس کا ممبر رہوں. تکافل فنڈ کا ممبر رہنے کے لیے سالانہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ ضروری ہے, کنٹریبیوٹ کرنا, کنٹریبیوشن اس کے اندر ضروری ہے. تو اب اس کا قسط کوئی نہیں جا رہی ہے, اس کی ادھر پیسہ پڑا ہوا ہے اس کا بزنس کے اندر, یہاں سے اس کا جو 2,000-4,000 ہے وہ کمپنی نکال کے ادھر ڈال دے گی تکافل فنڈ کے اندر. تکافل فنڈ میں سے اس کو معاملت جائے گی جو تکافل فنڈ کا ممبر ہوگا, جس کا کنٹریبیوشن اس میں جائے گا, چاہے وہ خود دے رہا ہے چاہے اس کا ادھر پیسہ پڑا ہوا بزنس میں سے ادھر سے نکال کے جا رہا ہے. جو اس کا ممبر ہوگا اس کو ملے گا. اور کمپنی دونوں چیزوں کی اکٹھی وکالت کرتی ہے, یہ الگ الگ نہیں کہ بزنس کے لیے الگ ہو اور تکافل فنڈ کے لیے الگ. جو بندہ ان دونوں کاموں کے لیے پیسہ دے گا کمپنی اس کے لیے وکیل ہے. آپ کے 2 کیس لگے ہوئے ہیں, ایک وکیل بولتا ہے کہ بھائی میں آپ کا وکیل تب بنوں گا جب یہ دونوں کیس مجھے جواب دیں گے. آپ دونوں دیں گے تو ٹھیک ہے, اگر ایک دیتے ہیں تو میں نہیں کرتا وکالت. تو کمپنی اس بزنس کے لیے اور تکافل فنڈ دونوں کے لیے اکٹھی اپنی وکالہ کی سروسز فراہم کرتی ہے. جو بندہ ان دونوں کاموں میں حصہ ڈالنا چاہے گا کمپنی اپنی سروسز اس کو دے گی. جو کہے گا میں ایک میں ڈالتا ہوں دوسرے میں نہیں ڈالتا, کمپنی معذرت کرے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ آپشن دیتے ہیں بندے کو جب آپ کا کلائنٹ بنتا ہے کہ آپ اگر قسطیں لگاتار جمع کراتے ہیں تو آپ کو یہ سہولت ہوگی, اگر آپ قسطیں لگاتار جمع کراتے ہوئے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا پیسہ آپ واپس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ واپس تو یہ تو مالک ہے نا, وہ جو بزنس کے اندر پیسہ اس کا پڑا ہوا ہے نا اس کا تو وہ مالک ہے. وہ تو چاہے اس کا 1 روپے بھی پڑا ہے وہ لینے کا روادار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمپنی کے نہیں. ہاں SCCP کا رول ہے کہ 3 سال سے پہلے آپ نہیں لے سکتے. ایک بندے نے 1 قسط جمع کرائی, اس کا پیسہ ادھر 10 روپے گئے مثال کے طور پر فنڈ میں, 3 سال بعد وہ 11 روپے ہو گئے ہیں, 12 روپے ہو گئے ہیں, یا کم ہو کر 9 روپے ہو گئے ہیں, 8 روپے ہو گئے ہیں, وہ پیسہ لینے کا روادار ہے. ٹھیک ہے, مطلب 3 سال بعد چاہے 1 قسط جمع ہوئی ہے چاہے 3 ہوئی ہیں, چاہے 3 سال گزرنا SCCP کا رول ہے, وہ اپنا لے سکتا ہے پیسہ. جو تکافل فنڈ میں گیا ہے وہ نہیں, وہ اس نے
تبرع کر دیا. تبرع مطلب ہوتا ہے دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس میں وہ خود بھی شامل ہے. جیسے آپ مسجد میں فنڈ دیتے ہیں نا، مثلا بجلی کا بل آپ ادا کرتے ہیں، یہ تبرع ہے آپ کی طرف سے نا، ایک نیکی کے کام میں آپ نے دے دیا. اب آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے چندہ دیا، آپ پنکھے کے نیچے نہ بیٹھے، آپ ادھر جا کے بیٹھے. تو اس میں وہ تکافل فنڈ میں جو تبرع دیتا ہے وہ نہیں واپس لے سکتا. ٹھیک ہے، وہ اس کا نیکی کے کام میں چلا گیا، چاہے اس کو خود ضرورت پڑے گی یہ چاہے اوروں کو. ہاں، جو پیسہ ادھر ہے اس کا بزنس کے اندر، وہ اس کا مالک ہے، چاہے 1 روپے بھی ہے وہ اس کا روادار ہے لینے کا. پہلے 3 سالوں میں کمپنی کو تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، اب کسٹمر. بہت اچھا سوال ہے. یہ ایک دفعہ ایک بندے نے سوال کیا تھا، بہت بڑا، ہماری میٹنگ تھی بڑی، تو سب پٹا گیا سوال سے، یار یہ کیا. انہوں نے کہا میں ایک جگہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا یار پہلی قسط ہم دیتے ہیں تو کمپنی کو تو فائدہ ہو گیا، دوسری قسط بھی دی ہو گیا، بندے کو تو فائدہ جا کے کہیں 3-4 سال بعد، کیونکہ پہلے سروس چارجز زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اس کو پوری رقم کے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا. ہاں، جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے فائدہ ہو جاتا ہے. اس نے 100 روپے دیا، 20 روپے ادھر گئے. اب 20 روپے پر پرافٹ اس کو مثلا 5 روپے پرافٹ ہو گیا تو 25 بن گئے نا. اب اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یار میں نے 100 روپے دیا ہوا تھا، میرے 25 میرا نقصان ہو گیا. حقیقت میں وہ نقصان نہیں ہے. فی الحقیقت کمپنی نے سروس چارجز لیے تھے اپنے، اس کا پیسہ جتنا انویسٹمنٹ میں گیا ہے اس پر نفع ہوا ہے تو نفع، نقصان ہوا ہے تو نقصان. لیکن الٹیمیٹلی وہ بندہ نقصان میں ہے بظاہر، کیونکہ اس نے 100 روپے دیا تھا، ابھی 25 روپے پڑے ہوئے. ان کا یار اس کا کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے کہا دیکھیں، جو پلان کی نیچر ہے نا اس کو پہلے سمجھیں. اب جو پلان آپ دے رہے ہیں بندے کو وہ ہے 10 سال کا، تو بندہ کیوں 3 سال میں پیسے لے رہا ہے؟ وہ لے ہی 3 سال والا پلان تو پھر اس کو پروفٹ ہوگا. وہ لے ہی 1 سال والا پلان. گندم کی جو کاشت ہے جب ہم کرتے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد فصل آتی ہے؟ 6 ماہ بعد کم و بیش. اب آپ ایک جگہ زمین لینا چاہتے ہیں، ایک بندہ درمیان میں وکیل بنتا ہے، اس نے آپ سے ایک جگہ آپ کا ایگریمنٹ کرا دیا، درمیان میں اس نے اپنے سروس چارجز لے لیے، آپ نے زمین ٹھیکے پر لے لی، آپ نے اس میں گندم لگا دی، 6 ماہ بعد آپ کو فصل مل گئی. آپ نے ایک اور زمین لی ہے، وہاں پر آپ نے جو ہے باغ لگانا ہے، بالٹے کا باغ ہے، آم کا باغ ہے، کوئی اور جو، یا کھجور لگانی ہے جو 5-7 سال بعد دے گی. اب آپ نے جو پلان لیا ہے وہ 5-7 سال بعد آپ کو پروفٹ دینے والا ہے. اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ 5-7 سال بعد آپ کو نفع دے گا. اب آپ کہیں جی میں نے 6 مہینے بعد پیسے واپس لینے ہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ وہاں سے کچھ لکڑیاں ملیں گی جس کو آپ جلا سکتے ہیں، آپ کو پھل نہیں ملے گا. گندم کاشت کرنے کے بعد آپ کہیں جی 1 مہینے بعد میں تو گندم نکالوں گا جو میری زمین میں پڑی ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد آپ کو چارہ ملے گا وہاں سے. تو پلان کی جو نیچر ہے، ہمارے جو جنرل پلان ہیں وہ 10 سال کے ہیں کم از کم. تو وہ بندہ 3 سال بعد کیوں لینا چاہتا ہے پیسہ؟ وہ پلان کی نیچر کو سمجھے پہلے، اور وہ اتنے سالوں کے بعد لے تو انشاءاللہ اس کو عام طور پہ نفع ملے گا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ 10 سال بعد ایک خطیر رقم اس کو مل جاتی ہے. تو یہ جو عام طور پہ ہمارے پلان ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے 10 سال کے. ایک کلائنٹ کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے 2-3 سال بعد لینے تو یہ پلان نہ لیں پھر آپ. اور پھر جب آپ کسٹمر کو بتاتے ہیں نا کہ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا، مثلا ایک بندے اس کی 30 سال عمر ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ 3 سال کا، ایک 4 سال کا ہے. اب ہم یہ پلان اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ اپنا کمیشن کھڑا کرنے کے لیے نہیں. ہم اس کی جو ضروریات ہیں نا، ہم ان کو مد نظر رکھیں گے. ہم بچے کی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں مثال کے طور پر، یا بچوں کی شادی کے لیے دے رہے ہیں پلان. اس کو نا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ 3 سال والا بچہ جب 22-23 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، تو اس وقت اس کی شادی کی مجھے کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی نا. تو وہ اس حساب سے اپنا جو ہے نا وہ پلاننگ کرے اپنی. پھر وہ 2 سال بعد کیوں کہتا ہے مجھے پیسہ دو 3 سال بعد؟ ہاں، کمپنی یہ سہولت ضرور دیتی ہے جو انشورنس کمپنیوں میں نہیں ہے. وہاں پر اگر اپنا کلائنٹ ان کا اگر وہ پیسے لے تو اس کو وہ سود پر قرض دیتے ہیں. تکافل کمپنی سے پارشل ودڈرال لے سکتا ہے، جزوی رقم نکلوا سکتا ہے، اور اس پر کوئی اس کے سود نہیں ہے. جتنی رقم نکلوائے گا اتنی واپس کرے گا. وہ ادھار ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اس نے اپنی رقم جو پڑی تھی نا انویسٹمنٹ میں، اس میں سے کچھ رقم اس نے اپنی لے لی ہے، تو اب پرافٹ اس کا کم ہو جائے گا. چونکہ اس کا پڑا تھا 1,00,000 روپے، اس نے 50,000 نکلوا لیا، اب اس کا بزنس 50,000 پر ہوگا. یہ 50,000 وہ چاہے تو جمع کرائے واپس، چاہے نہ کرائے.
قسطوں میں دے یا کٹھے دے، اس کی مرضی. جب جب پیسہ اس کا جائے گا ادھر تو اس کا بزنس بڑھ جائے گا. یہ سہولت تکافل کمپنی دیتی ہے. اور یہ کتنے عرصے کے بعد سہولت دیتی ہے؟ 3 سال کے بعد. یہ بھی 3 سال. ہاں، اس میں سال کے پلان میں 5 سال کا بھی ہے، 1 سال والا بھی ہے. 1 سال کا بھی ہے. 1 سال والے کو آپ 2 سال 3 سال جتنا مرضی چلا سکتے ہیں. اور جو 20 سال والا پلان ہے اس کو بھی آپ کبھی بھی ختم کر سکتے ہیں 3 سال کے بعد. کمپنی کوئی اس کو جرمانہ نہیں لیتی. یہ نہیں کہتی کہ آپ نے معاہدہ توڑا ہے، ہم نے تو 20 سال دیکھ کر آپ کا پیسہ انویسٹ کیا تھا. نہیں، جو بھی اس کی کرنٹ صورت حال ہوگی، اس کی جو ویلیو ہوگی، وہ آپ کو پیسہ مل جائے گا. جتنا پیسہ ہے اتنا ملے گا. وہ میرے سوال کا دوسرا حصہ رہ گیا تھا. جی. جو آپ کا دوسرا فنڈ آپ نے قائم کیا ہے، جس جی. کو آپ نے وقف کا نام دیا کہ وقف کر دیا پیسہ، کوئی ایسی صورت کی ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنا کاروبار سے پیسہ نکلوا لے لیکن اس فنڈ میں چلتا رہتا ہے، ایسی کچھ؟ ہاں، وہ چلتا ہے جب تک آپ ممبر ہیں. آپ کا کنٹریبیوشن مثال کے طور پر 2000 روپے جاتا ہے تکافل فنڈ میں سال کا. تو آپ کا 2000 اب گیا، آپ اس کے ممبر بن گئے. 1 سال کے لیے آپ ممبر ہیں اس کے. سال میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو تکافل فنڈ سے معاونت ہوگی. اگلے سال کے لیے آپ پھر آپ کا 2000 روپے اس میں جائے گا. اگر آپ ادھر سے بالکل پیسہ واپس لے لیتے ہیں سارا، تو پھر تو کمپنی کا ممبر نہیں رہے. ہاں، کچھ پیسہ آپ کا پڑا ہوا بزنس میں، باقی آپ نے نکال لیا. ادھر سے جتنا تحفظ تھا وہ پورے کا پورا حاصل رہے گا، وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. مطلب جتنی رقم ادھر لاکھ روپے پڑا تھا، آپ کو تحفظ حاصل تھا 20 لاکھ کا. خدا نخواستہ کمی بیشی کی صورت میں آپ کو 20 لاکھ ملنا تھا. ادھر سے پیسہ پڑا تھا، آپ نے نکلوا لیا، 70% نکال لیا آپ نے. اب تو بہت کم رقم ادھر رہے گی. وہ تحفظ 20 لاکھ اسی طرح ہی، اس میں کمی نہیں ہوگی. مطلب وہ تحفظ لینے کے لیے آپ کو منیمم رقم ادھر رکھنی چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ تاکہ کمپنی کے ممبر رہیں آپ. کاروبار میں آپ جی جی. کا حصہ رہنا چاہیے. ہاں جی. چاہے تھوڑا بھی ہو. جی جی. لیکن آپ حصے دار ہوں. ہاں جی، حصے دار. کیونکہ پھر تو کمپنی کے ممبر نہیں رہیں گے نا. آپ اگر پورا ختم کرتے ہیں تو معاہدہ آپ کا ختم ہو گیا. پھر تو کمپنی دونوں چیزوں کی اکٹھی وکالت کر رہی تھی نا. ایک جب آپ نے بالکل ختم کر دیا تو وہ دوسرا بھی ختم کر دے گی. 2 صورتیں ہیں کنٹریبیوٹ کرنے کی اس میں فنڈ میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بزنس میں پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ نے مزید پے کرنا چھوڑ دیا ہے تو ادھر سے پیسہ آپ کا ادھر چلا جائے. آپ چاہیں تو آپشنل ہے، لازمی نہیں ہے. اگر آپ کہیں نہیں میرا پیسہ جتنا پڑا ہے وہ بس بزنس ہوتا رہے، میں تکافل فنڈ کا ممبر نہیں رہنا چاہتا، تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میرا ادھر سے پیسہ 2,000 یا 5,000 جو جانا تھا وہ ادھر جاتا رہے، میں 1 سال قسط نہیں دے سکتا، 2 سال نہیں دے سکتا، تو اس طرح بھی چلا سکتے. مطلب اگر آپشنل یہ ہے کہ بندہ وہ پیسہ صرف کاروبار کے لیے رکھے. پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ کمپنی بذات خود جو ہے وہ 2 کام کر رہی، 2 کاموں کی لازمی ہے. جی جی. وہ ادھر بھی کرے اور ادھر بھی کرے، دونوں پہ جو ایگری ہوگا وہ اس وقت تو ایگری ہو گیا. لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے اب انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس پیسہ اگر پڑا رہے اس کا تو پھر ٹھیک ہے. اچھا. ہاں، مزید نہ انویسٹمنٹ کرے، بے شک ممبر رہے کم از کم بس. اچھا. جی. اور اس کی کٹوتی ادھر نہ ہو، اس کی فنڈ والی اس کا پیسہ فنڈ میں بھی نہ جائے. وہ مزید بھی نہیں دے رہا. جی جی. مزید بھی نہیں دے رہا. ادھر جو بزنس پڑا ہوا ہے وہ پڑا رہے گا، اس کا انویسٹ ہوتا رہے گا. اچھا، وہ انویسٹمنٹ چلتی رہے گی. چلتی رہے گی. اور ادھر والے جو بینیفٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، چونکہ وہ اب دے نہیں رہا نا ادھر، وہ تکافل برادری کا ممبر نہیں رہا نا، تو اس کو وہ بینیفٹ ختم ہو جائیں گے اس کی. اچھا. یا کوئی دوسری صورت جس سال میں دیا تھا وہ سال تو اس کا چلے گا، نیکسٹ ایئر میں نہیں دے رہا تو نہیں، ختم. ادھر فرض کریں لاکھ روپے پڑا تھا، وہ انویسٹ ہو رہا ہے، اب ادھر سے ادھر پیسہ نہیں جا رہا، اس کو مزید پیسہ دینا اس نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خود جو ہے نا فنڈ میں پیسہ دیتا رہوں گا، فنڈ کو چلانا چاہتا ہوں، فنڈ کے لیے مزید میں جو بنتا ہے میرا پرسنٹیج بنتی ہے. ہاں، وہ دے سکتا ہے، وہ خود بھی دے سکتا ہے، ادھر سے بھی نکال کے آ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے. اور خود دے سکتا ہے تو وہی جو اس کی فوائد ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. ہاں، وہ حاصل، چونکہ اب ادھر ممبر ہے نا، پیسہ تو پڑا ہوا ہے نا ادھر بھی، ہاں جی. تو ٹھیک ہے، چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب کمپنی کی آپ نے بات کی، کمپنی بذات خود مطلب وہ شریعہ بورڈ پہ ڈیپینڈڈ ہے، اس کو آپ کمپنی کہتے ہیں؟ نہیں، شریعہ بورڈ کمپنی کے 7 جو ہے نا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے رجسٹریشن لی، جنہوں نے اپنے کروڑوں روپے جو ہے نا وہ تقریباً 1 ارب پونے ارب روپے کے قریب ہے، وہ SECP لیتا ہے، گارنٹی لیتا ہے نا، انہوں نے وہ گارنٹی دی، تو وہ 7 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن میں رفیق داؤد صاحب جو چیئرمین ہیں، باقی 6 لوگ اور ہیں ان کے ساتھ. وہ SECP کے پاس بھی لکھا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ لوگ کمپنی کے مالک ہیں، 7 لوگ ہیں. شریعہ بورڈ جو ہے وہ مالک نہیں ہے، وہ اپنی سروسز دے رہا ہے اور اس کا معاوضہ ان کو تنخواہیں وغیرہ مل رہی ہے.
دوسری صورت میں یہ کہیں کہ یہ کچھ کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے مطلب اپنے کاروبار کو ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے اس شریعت کی پابندیوں کی وجہ سے، سودی کاروبار ہونے کی وجہ سے ان میں انویسٹ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر شریعہ بورڈ کا سہارا لے کے شریعت کو انوالو کر کے شریعت کے مطابق کر کے، ایکچولی وہ لوگ بذات خود مطلب اہل شریعہ نہیں ہے، مطلب وہ شریعت، اہل شریعہ کا مطلب کیا؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ ابھی سوری معذرت، مطلب وہ جو شریعت کے جو قوانین ہیں نا، شریعت کے جو قوانین ہیں نا، وہ ان کے پابند ہیں اس معاملے میں. باقی ہمیں نہیں پتہ وہ کتنی پابندی کرتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کا پیسہ آئے گا اور جو لوگوں کو جائے گا، اس میں وہ شریعہ بورڈ کے ماتحت ہیں، اگرچہ وہ مالک ہیں لیکن وہ شریعہ بورڈ کے ماتحت ہیں. گورنمنٹ کے رول کے مطابق وہ شریعہ بورڈ سے انحراف نہیں کر سکتے. جو فیصلہ شریعہ بورڈ کرے گا ان کو پابندی کرنا پڑے گی. شریعت کا سہارا جو انہوں نے کہا، یوں کہا جائے شریعت کے زیر سایہ، ہاں شریعت کو آڑ نہیں بنایا بلکہ شریعت کے زیر سایہ ایک کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تحفظ بھی ملے اور ان کا بزنس بھی چلے، ان کا لوگ سود سے بچ جائیں. یہ داؤد تکافل، اس کا مطلب داؤد صاحب ان کا نام ہے؟ ہاں یہ داؤد ایک فیملی ہے نا پاکستان میں بہت بڑی، وہ کھاد والی جو مختلف ان کے آگے جو ہے نا یوریا، مطلب مجھے یاد ان کی فیملی کے لوگ ہیں نا، کسی کے پاس آتے تھے تو اس کے اوپر داؤد لکھا ہوا، جی داؤد ٹیکسٹائل مل ہے، بتایا کہ وہی داؤد ہے. ایک بندہ نہیں ہے، یہ پوری فیملی ہے نا، میمن فیملی ہے. داؤد کو بڑا بزرگ گزرا ہوگا ان کا. اس کے آگے پھر آگے نسل ہے نا، کسی کے پاس یاما موٹر سائیکل ہے، اس کا نام پورا ہے داؤد یامہا لمیٹڈ. کسی کے پاس داؤد ٹیکسٹائل مل ہے، کسی کے پاس کچھ ہے. رفیق داؤد صاحب کے پاس یہ، اور بھی ان کا بزنس ہوگا. یہ ڈاؤنس جو ریفریجریٹر ہے وہ بھی وہ اس داؤد گروپ آف کمپنیز کے پاس ہے. یعنی وہ ضروری نہیں کہ رفیق داؤد صاحب جو اس کے مالک ہوں، مطلب ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ لوگ جنہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ داؤد کا نام استعمال کر سکتے ہوں، تو ان کی جو نسل میں سے لوگ ہیں نا وہ آگے مختلف بزنس ہے ان کے پاس، کوئی کزن ہے، کوئی مختلف رشتہ دار ہیں، انہوں نے کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں مختلف. رفیق داؤد صاحب اس کمپنی کے چیئرمین. شریعہ بورڈ کے مختلف مفتیان ہیں؟ ہاں 3 مفتی ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین ہیں، سربراہ ہے نا شریعہ بورڈ کے. باقی 2 مفتیان کرام اور ہیں، ایک مفتی صابر حسین شاہ صاحب ہیں، ایک سید زاہد سراج صاحب ہیں. صابر صاحب لاہور ہوتے ہیں، تو سراج صاحب کراچی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی کراچی.